أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المزمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. آج بروز بدھ ہے. کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں انگریز لوگ؟ کیا ویڈنسڈے بولے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے. جب میں انگلش بولتا ہوں تو پتہ نہیں میرے اندر آتما آ جاتی ہے مغل بائی ٹوتھ پیسٹ میں، اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اے بندے تو اپنی اوریجنل آواز میں، یہ غیروں کی آواز میں بات نہ کر، کسی اور کی روح میں بات کر. سمجھتے ہو بات؟ یہ عجیب بات ہے. صفحہ نمبر 521 اور 522 16 لے لو جو ہے. اس میں خاص بات کیا ہے
کہ دوسرا پورا کا پورا رکوع پوری ایک آیت ہے ماشاءاللہ، سمجھ آئی، یہ اس کی خاص بات بھی ہے۔ اور آپ کو 20 آیات پہ مشتمل سورہ مزمل، آپ کو پتہ ہے، آپ تفصیل یہاں پہ دیکھیں، آپ پانی لانا ہے یہاں پہ، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یا محمد کہا ہے کبھی قرآن میں؟ سمجھ آتی ہے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو نام لے کے پکارنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، مطلب اے فلانے، اے طلحہ، فلاں فلاں، تو اس کا لقب کوئی استعمال کرنا کیا ہوتا ہے؟ عزت بڑھانے میں ہوتا ہے۔ اے چادر میں لپٹنے والے، یہ پیار بھرا خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب آپ پر پہلی بار غار حرا میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا لگنے لگا، مطلب سردی، شروع میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے زمبلونی چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں محبوبانہ انداز میں آپ کو اے چادر میں لپٹنے والے کہہ کر خطاب کیا گیا، جیسے حضرت علی کو آپ سے کیا کہا؟ یا ابا تراب۔ جب آپس میں تھوڑا سا کچھ ناچاکی ہوئی نا حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ کے ساتھ، تو تھوڑے باہر چلے گئے، مٹی میں جا کے لیٹ گئے، عرب تو مٹی ہے نا، صحرا ہے، تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا تراب اٹھو۔ تو کیا تھا اس کے اندر؟ غصہ تھا کہ کیا تھا؟ پیار بدا تھا نا، پیار ہے نا۔ ہمارے یہاں داماد کوئی غلطی کرے، بیٹی سے لڑے چھڑے، اس کو ہم انہی تیری تھیا تیر میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں دکھاتے ہیں، اس کو لڑتے ہیں۔ مطلب ہمارے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مطلب زیادہ تر غصہ کر جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ مطلب ناچاکی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا تو دونوں کی کیا کی؟ فوراً صلح کروائی۔ طارق جمیل صاحب سے آپ سنتے رہتے ہیں، مطلب آئے تو سینے پہ ہاتھ رکھا، اپنا بھی، فاطمہ رضی اللہ کی بھی بیٹی ہیں، حضرت علی کا بھی، صلح ہو گئی؟ کہتے ہیں ہو گئی۔ صلح کروانی چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ لپٹنے والے۔ دوسری قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، رات میں قیام کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ تو سمجھ آتی ہے بات؟ اس آیت میں آپ کو تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق شروع میں تہجد کی نماز نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ تمام صحابہ پر فرض کر دی گئی تھی، اور اس کی مقدار کم سے کم 1/3 رات مقرر فرمائی گئی تھی۔ یہ فرضیت بعد روایت کی روح سے سال بھر تک جاری رہی۔ بعد میں اسی صورت کی آیت نمبر 20 نازل ہوئی جس نے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی، جیسا کہ اس آیت کی تشریح میں آنے والا ہے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بس کھڑے رہیں میرے پاس، زیادہ میرے لیے سامنے اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں۔ کیا کریں؟ قیام اللیل، تہجد پڑھیں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف، اس کا نصف، رات کا نصف، او انقص، یا کم کر لیں، منہ قلیلا، اس میں سے تھوڑا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں کم کرو، کبھی زیادہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا محبوب باتیں کرے مجھ سے۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو باتیں نہیں کرتے نا، ہم تو بس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس کیا ہوگا، کب امام سلام پھیرے گا۔ ہماری تو یہ حال ہے، جب ہم چاہیں کہ اللہ سے ہم باتیں کریں تو ہم نماز پڑھیں، جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے باتیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی باتیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں۔ دونوں باتیں ہیں کہ نہیں؟ یا اس سے کچھ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او زد علیہ، یا زیادہ کر لیں، اللہ کہتے ہیں تھوڑا اور زیادہ آپ میرے سامنے اللہ اللہ کریں، عبادت کریں، مطلب نماز میں کھڑے، علیہ اس پر سے، ورتل القرآن، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں قرآن، ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو، تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کریں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ خاموش رہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، بلائیں آرام سے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی، بے شک ہم ان قریب ڈال دیں گے، علیک آپ پر، قولا ثقیلا، ایک کلام بھاری، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد
قرآن کریم میں توجہ فرماؤ نا یار، اتنے بھی کوئی لے کے ہوسی نا. چونکہ یہ صورت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے قرآن کریم کا بیشتر حصہ بھی نازل ہونا باقی تھا، یعنی شروع کی باتیں ہیں نا. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان بے شک ناشیہ اٹھنا اللیل رات کا، ہیا یہ اشد سخت، یہ نفس کے لیے سخت ہے، مشکل ہے نا. فجر نہیں پڑھتے ہم لوگ تو. وطئا روندنے والا، واقوم اور زیادہ درست، قیلا الفاظ کے تلفظ میں. بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے. یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ شور و غل نہیں ہوتا اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے. دن کے وقت یہ فائدے کم ہوتے ہیں، شور وغیرہ ہوتا ہے. رات میں کتنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، صحت عافیت بھی عطا فرمائے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی اس دولت کو کیا کریں، حاصل کریں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک بے شک آپ کے لیے فی النہار دن میں سبحا شغل، طویلا طویل، دن میں تو تم لمبی مصروفیت میں رواں دواں رہتے ہو. یعنی دن کا وقت چونکہ دوسرے کام میں مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس میں اتنی دل جمعی کے ساتھ عبادت مشکل ہے. یعنی آپ صحابہ کرام کی اصلاح فرماتے ہیں، جنگوں کا دور ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، سارے کام چل رہے ہیں، تو اس میں فرض نماز کے علاوہ آپ کو زیادہ وقت تنہائی کا میسر نہیں آتا. اس لیے رات میں اللہ تعالیٰ سب سوئے ہوئے ہیں تو آپ اے میرے بندے مجھ سے باتیں کریں میرے محبوب. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُر اور اب یاد کریں، اسم نام ربی کا اپنا رب کا، وَتَبَتَّلْ اور چھوٹ جائیں، الیہ اس کی طرف، تبتیلا سب سے چھوٹ کر، یعنی سب سے تنہا ہو کر، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو. 100% توجہ کامل آپ کی ادھر ہو. ذکر میں دونوں باتیں داخل ہیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اور دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا بھی. دل سے دھیان رکھنا، قلب سے ذکر کرنا بھی شامل ہے. اور سب سے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے تعلقات چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ کے تعلق کو غالب رکھو، درجہ اوپر ہو، یہاں تک کہ دنیا کے تعلقات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کے مطابق اور اسی کے حکم کی تعمیل میں ہونے چاہیے. اس طرح وہ تعلقات بھی اللہ ہی کے لیے ہو جائیں گے. بات سمجھ گئے ہو نا؟ معاملات بھی کیا ہیں؟ سارے اللہ رب العزت کے مطابق ہوتے ہیں. بیوی بیوی فلاں فلاں کے ساتھ معاملات کیا ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کی وہی رب المشرق والمغربی، اور جن یار چھوڑو سا، رب المشرق والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. رب المشرقی مشرق کا رب، والمغربی اور مغرب کا رب، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، فاتخذہ پس پکڑ لو بنا لو، یعنی اس کو وکیلا کارساز اپنا. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو. واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا نسگی، واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا. واصبر اور آپ صبر کریں. قرآن کا کتنا اثر ہے، تو بندے بھاگ بھی جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں قریب. واصبر اور آپ صبر کریں، علی اس پر، یعنی اس پہ جن ہے نا، نہیں تو یہ نہیں بھاگنے والا تھا، قرآن سے ڈر کے بھاگ گیا. واصبر اور آپ صبر کریں، علی اس پر، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، واہجرہم اور انہیں چھوڑ دیں، حجرن کنارہ کش ہو کر، جمیلہ اچھی طرح. اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو. حکمت کے بصیرت کے ساتھ سائڈ مار لیں، اس کو کیوں کہیں گے وہ والا. مکی زندگی میں ہمیشہ حکم یہی دیا گیا ہے کہ کافروں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرو اور ان سے لڑائی ٹھاننے کے بجائے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کرو. یہ مکی دور کا ذکر ہے، اب مکی دور نہیں ہے. سمجھ آئی نا کہ وطا ہو یار تو لکھ شاعری. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. جب تھوڑے بندے ہوتے ہیں نا، جب پابندی ہوتی، جہاں پہ سختی ہوتی، حکمت بصیرت سے کام کرنا پڑتا ہے. وَذَرْنِي اور مجھے چھوڑ دو، یوں سمجھو بھی یہ بھی ہم حکمت بصیرت کے ساتھ کر رہے ہیں، ادھر مجھے کوئی نہیں ہے، کر سکتا ہوں میں لیکن پسند کوئی نہیں کرے گا نا. شروع میں کہ یہ کون ہے یار ایسی لگا ہوا ہے، تو آپ مجبوراً سن رہے ہو. تو پتہ کلاس ہے یار، جان نہیں چھوڑنا، بیٹھے رہو، توجہ سے سنو، فائدہ اٹھاؤ.
ایسے بنو آپ، ایسے کامل بن جاؤ کہ آپ دو چار آیتیں سامنے ہو، ترجمہ پڑھ کے اس کو کھول کھول کے سمجھانے والے بنے، جو لکھا ہوا ہے اسی کو کھول کے، اپنی طرف سے نہیں کوئی گپ شپ مارنی۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وَذَرْنِي اور یہ ہو گیا نہیں، اور مجھے چھوڑ دو، والمکذبین اور جھٹلانے والوں، 6:45 یا 6:30 مہینے یار، کیا خیال چل کیا فائدہ یار۔ وذرنی اور مجھے چھوڑ دو، والمکذبین اور جھٹلانے والوں، اولی النعمت خوشحال لوگوں، ومہلہم اور ان کو مہلت دے دیں۔ مغرب عشاء کے بعد رابطہ کرنا، میں سنوں گا تلاوت شود یہ سبق لازماً، وہ مہلت دے دے قلیلہ تھوڑی، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دے دو، جو کرتے ہیں کرنے دو، ابھی تھوڑا صبر کر۔ ان لدینا انکالا و جحیما، ان لدینا بے شک ہمارے ہاں انکالا عذاب، و جحیما اور دیکھتی آگ، یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دیکھتی ہوئی آگ ہے، سمجھ آئی؟ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، وطعاما اور کھانا کیا بھائی ادھر ہو جائے، ذا غصۃ گلے میں اٹک جانے والا، گلے سے نیچے نہیں جائے گا کھانا، وعذابا اور عذاب الیما دردناک، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یوم جس دن ترجف کانپے گی الارض زمین، والجبال اور پہاڑ ماؤنٹین اور پہاڑ، وکانت اور ہو جائیں گے الجبال پہاڑ کثیباً ریت کے تودے، مہیلا ریزہ ریزہ بکھر جائیں گے، سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی؟ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بے شک ہم نے بھیجا الیکم تمہاری طرف، رسولا ایک رسول، شاہداً گواہی دینے والا، علیکم تم پر، کما ارسلنا جیسے ہم نے بھیجا، الی فرعون کی طرف، رسولا ایک رسول۔ کون بھیجے فرعون کی طرف؟ رسول، نام بھی ہوسی نہ کوئی فرعون۔ جھٹلانے والو یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے، وعلیکم السلام، گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک اور رسول بھیجا تھا۔ الحمدللہ۔ اچھا جی سمجھ آ گئی؟ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی ہارون، تھوڑا بہت عقل کرو نا یار، اسکولوں میں بھی چیزیں ہونی نہیں تھی، سمجھ آ گئی؟ فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، فعصا پس کہا نہ مانا، نافرمانی کی، فرعون کس نے؟ فرعون نے، الرسول رسول کی، رسول کا بات نہ مانی، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ہارون بھی تھے، فاخذناه پس ہم نے اسے پکڑ لیا، اخذن پکڑ، وبیلا بڑے وبال، یہ لفظی ترجمہ سمجھو، پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسا پکڑا، پہلے چھوٹے موٹے عذاب آتے رہے بنی اسرائیل پہ، پھر ایک ہی دفعہ ایسا پکڑا کہ قیامت تک وہ اب تابوت بنا ہوا ہے کہ نہیں سب کے لیے، سمجھ آئی؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وقف کریں گے، شیبا پڑھیں گے، آپ سمجھ رہے ہو؟ شیبا، پھر اگر ملائیں گے تو آپ کو پڑھ کے بتایا نا تلاوت میں، فَكَيْفَ تو کیسے، تَتَّقُونَ تم بچو گے، ان اگر کفرتم تم کفر کرو گے، یومن اس دن، یجعلو کر دے گا، الولدان بچوں کو، وہ یعنی دن، شیبا بوڑھا، بچے کیا ہو جائیں گے؟ اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا؟ مختلف باتیں ہیں بھائی، یہ تو اتنا لمبا دن ہوگا، 50,000 آتا ہے، 50 الفا 1000، تو دنیا کے حساب سے یوں سمجھو نا کہ بندہ ایک دن پیدا ہوتا ہے تو 1000 سال بعد وہ تو دنیا کے حساب سے تو ترے دنیا سمجھو، کتنی دنیا ڈبل ہو جائیں گی، وہ بوڑھا ہو جائے گا، اور بہرحال وہ ادھر کی سختی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں سب کو۔ السماء منفطر به کان وعده مفعولا، السماء آسمان منفطر پھٹ جائے گا، بھی اس سے، کانا ہے وعدہ اس کا وعدہ، مفعولا پورا ہو کر رہنے والا، اور جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ قیامت کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے کہ نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ٹھیک ہے جی۔
پوچھتے رہتے ہیں. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. توجہ فرماؤ بھائی ادھر کچھ نے سوال کر سن میں. ان ھذہ بے شک یہ تذکرہ نصیحت ادھر فمن تو جو شاء چاہے اتخذ اختیار کر لے الی ربی اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ. یہ ایک نصیحت کی بات ہے. اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. پہلا رکوع مکمل ہوا, آپ کو پتہ ہے دوسرا رکوع پوری آیت ہے نا, توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بات یاد رکھو, سوال پوچھوں گا میں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی, اس کو ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہے. ان ربک بے شک آپ کا رب یعلم جانتا ہے انکا کہ آپ تقوم قیام کرتے ہیں ادنا قریب ہے من ثلثی اللیل وہ دو تہائی رات کے ونصفہ اور آدھی رات کے وثلثہ اور اس کا تہائی وطائفۃ اور ایک جماعت من سے الذین معک جو آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, ان جماعت میں سے. واللہ صحابہ کرام ہی ہے نا جی اولین. واللہ اور اللہ یقدر اندازہ فرماتا ہے اللیل والنہار رات اور دن. علما اس نے جانا ان کے لن تحصوہ تم ہرگز نبھا نہ سکو گے. فتابہ تو اس نے عنایت کی. پہلی آیت میں ترجمہ سنا تھا نا آپ نے, خلاصہ کیا بیان کیا گیا تھا؟ تہجد کیا تھی؟ مفتی تقی صاحب نے کیا لکھا؟ صحابہ پہ بھی فرض تھی, نبی پہ بھی فرض, نبیوں پہ تو ہوتی ہے نا. شروع میں کیا کیا سال تک وہ لکھا انہوں نے کہ فرض تھی. اب اس آیت میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ آگے بتائیں گے 20 نمبر آیت میں کہ اس کو کیا کر دیا گیا. اب تو اللہ کو پتہ ہے یار فرض بھی, فجر میں 4-5 بندے آئیں گے تو تہجد کدھر پڑھیں گے فجر میں جب یہ حال ہوگا. اللہ کو پتہ ہے ساری باتیں. پھر اللہ نے نرمی کر دی تو اس نے عنایت کی علیکم تم پر فقرؤ تو تم پڑھا کرو ما جس قدر تیسر آسانی ہو سکے من القرآن قرآن سے. علما ان اس نے جانا ان سیکون کہ البتہ ہوں گے منکم تم میں سے مرضى کوئی بیمار, روحانی بیمار ہوگا, کوئی جسمانی بیمار ہوگا. واخرون اور کوئی اور یضربون وہ سفر کریں گے. سمجھ آنی نہیں کہ نہیں, پوئے کہ نہ پوئے. فی الارض زمین میں, یبتغون تلاش کرتے ہوئے, من فضل اللہ اللہ کا فضل یعنی بزنس روزی شوزی, سمجھ آ رہی. واخرون اور کئی لوگ دوسرے یقاتلون وہ جہاد کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. فقرؤ پس پڑھ لیا کرو ما جس قدر تیسر آسانی ہو سکے منہ اس سے. واقیموا اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز. واتو اور ادا کرتے رہو الزکاۃ زکوٰۃ. واقرضوا اللہ اور اللہ کو قرض دو. قرض دیتے ہو کیا مطلب ہے قرض کا, آگے فرمائیں گے. قرضاً حسنا, قرض حسنا اخلاص سے. سمجھ آئی نہیں؟ دنیا والے صاحب نے اللہ تعالیٰ قرض نہیں مانگتا, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے اللہ کے راستے میں میرے راستے میں خرچ کرو کچھ دو. قرض حسنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مل کر رہے گا اس کا اجر تمہیں. دنیا میں قرض دیتے ہیں نا کسی کو ادھار شہر کو, واپس ہوتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر جو ایماندار ہوگا تو واپس کرے گا, جو چکر چلائے گا تو کیا کرے گا, چل بھائی چل ماں بھول گیا, یہ وہ چکر چلائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہے نا, 1 روپے بھی دو گے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ قدر کریں گے تمہیں, اخلاص کی وجہ سے برکت زیادہ دیں گے اس کی جگہ. کدھر گیا؟ اور تقدموا تم آگے بھیجو گے لانفسکم اپنے لیے من خیرن کوئی نیکی تجدو تم پاؤ گے عند اللہ اللہ کے ہاں ہوا خیرن وہ بہتر و اعظم اجرا اور بڑا اجر میں. واستغفر اللہ اور تم بخشش مانگو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحمت رحم کرنے والا. اے پیغمبر اب با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں بس سمجھ. اے پیغمبر تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے. اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی مقرر فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب رکھ سکو گے, اس لیے اس نے تم پر عنایت فرما دی, کمی فرما دی, آسانی فرما دی. اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے. فضل سے زیادہ تر مراد کیا ہوتی ہے؟ روزی رزق وغیرہ, روٹی شوٹی کمانا شانا. میں باہر بھیج دیتا تینوں, فضول بندے نہیں چاہیے. کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے, فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے, اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے. اور لہذا تم اس کو یعنی اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو. قرآن یہاں پہ پیچھے قرآن آ گیا تو آگے پھر ضمیر آ گئی, سمجھ آئے گی, اور سمجھا کرو گا, پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. اور نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض۔ کیا؟ اچھا والا۔ قاری صاحب ابھی اچھا والا موبائل دیا کرو، اچھا والا جڑا نا، کیا دیا کرو؟ چیزیں دیا کرو، غریبوں کو بھی اچھی والی چیز دیا کرو، یہ سمجھ کے کہ اس سے اچھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ تو سمجھ آئی نے کہ نہیں سمجھ آئی نے؟ ہاں، اگر سال بعد رمضان میں تراویحوں کے بعد فلاں یہ وہ کپڑا وہ سنبھال کے رکھا ہوگا، پرانا سا، وہ نکلتا نہیں ہے، یار پتہ نہیں، بس پکڑا دیں گے قاری صاحب کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ اور قاری صاحب ابھی فلاں ابھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یار میں پیسوں کے لیے اس لالچ میں تراویح شاوی پڑھاؤں، وہ بھی تھوڑا کوشش کریں، اونچی نیت رکھیں، وہ کہیں کہ یار کو 2-4 لاکھ تھے مل جائے کم از کم، گاڑی چاہ کے نا، موٹر سائیکل چاہ کے نا، آخرت کے حساب سے، دنیا کے حساب سے نہیں، سمجھ آ رہی؟ اچھا والا قرض، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بلائی بھی آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے۔ اخلاص کے ساتھ کچھ بھی دو گے، 500 بھی دو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے جو دکھلاؤں کے لیے دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بہتر اجر عطا فرمائیں گے، کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ آیت تفصیل لمبی ہے، دیکھنے ہیں کتنے تک پڑھنا ہے تفصیل، ہم تو طالب علم ہے نا، کیا پڑھیں گے ہم؟ جو علماء نے لکھا ہم پڑھنے والے، ہم اس طرح درس نہیں دے رہے ہم۔ یہ آیت اوپر کی آیات سے کم از کم 1 سال بعد نازل ہوئی، پہلے والی آیت سے، سمجھ؟ آخری یہ جو 20 نمبر آیت ہے، یہ پہلے انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا، اور اس کے ذریعے تہجد کے حکم میں آسانی پیدا فرمائی گئی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ شروع میں 1/3 رات کی مقدار تہجد پڑھنا ضروری تھا، لیکن چونکہ گھڑیوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احتیاط کے پیش نظر 1/3 رات سے کافی زیادہ مقدار تہجد پڑھنے میں گزارتے تھے، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 کے قریب قریب۔ مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کی ٹھیک ٹھیک مقدار چونکہ اللہ تعالیٰ یہ مقرر فرماتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ تم لوگوں کے لیے 1/3 رات کا حساب رکھنا بھی مشکل ہے، یعنی اس وقت نہیں، زیادہ تر آلات وغیرہ نہیں تھے، ڈیجیٹل دور نہیں تھا، ایڈوانس دور نہیں تھا، مطلب گھڑیاں شڑیاں، مطلب سمجھ آ گئی؟ ہر کسی کو ایسے اندازے سے نا ایک مقرر ہوتا تھا، مشکل ہے، کچھ نہ کچھ حساب تو ان کا تھا، لیکن سب کو ہر چیز کا علم تو نہیں ہوتا ہوگا نا۔ اس عمل کو نبھانا بھی اس لیے اب جب کہ ایک مدت تک تم نے یہ مشقت اٹھا لی ہے، یعنی 1 سال کے آگے پیچھے گزر گیا وقت، اور اس کے ذریعے تمہارے اندر جو صفات پیدا کرنی مقصود تھی، یعنی 1 سال کیا کیا؟ خاص قسم کی پریکٹس کروائی، ورزش کروائی، ان کو ٹریننگ دی، ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ والوں کے پاس سال چلہ لگانا، یہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے نا، چلے لگانا، سروزہ لگانا، یہ بھی ٹریننگ ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں بات؟ 4 مہینے لگانا، یہ بھی ٹریننگ ہے۔ تو انہیں یہ بھی چاہیے کہ وہ ذرا اللہ والے نے بھی چلے منع کرنا، سارے ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، بس سب کی ساری باتیں اچھی ہیں، ایک دوسرے کے مخالفت نہ کریں ہم۔ یہ مشقت اٹھا لی ہے اور اس کے ذریعے تمہارے اندر جو صفات پیدا کرنی مقصود تھیں وہ بڑی حد تک حاصل ہو گئی ہیں، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو ختم فرما دیا ہے۔ اس سے مراد 10 نمبر جو لکھا انہوں نے حاشیہ، تہجد کی نماز میں قرآن کریم پڑھنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یعنی فقر وغیرہ جو آپ ہے نا، اب نہ تو تہجد کی نماز فرض ہے اور نہ اس کی کوئی خاص مقدار مقرر ہے، اب بھی وہ مستحب ضرور ہے، لیکن جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ واضح رہے کہ اگرچہ تہجد کا افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان رات کو سونے کے بعد آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد پڑھے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو عشاء کے بعد کسی بھی وقت صلاۃ اللیل کی نیت سے نماز پڑھ لینے سے بھی اس نماز کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی آج کل ہم سب کیا ہیں، کمزور ہیں، تم تینوں جاؤ، تو جا کر چلو، یعنی تجارت یا روزگار حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، مطلب یہ ہے اے کرنا میں تیرا صبر کر، تو ادھر ہی بیٹھ، ادھر بیٹھ، ایک منٹ یہاں بیٹھ۔ تجارت یا روزگار حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئندہ تمہیں بہت سے ایسے حالات سے سابقہ پڑے گا جن میں رات کے وقت اتنی لمبی نماز کا نبھانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اب وہ فرض نہیں ہے رہی۔ اس سے مراد 5 وقت کی فرض نمازیں، اس سے مراد صدقہ دینا اور دوسرے نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے، اسے مجازی طور پر قرض، اس لیے قرض حسنہ اس لیے
فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا. اور اچھا والا قرض کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، دکھاوا وغیرہ مقصود نہ ہو. وآخر دعوانا